فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں سمین نواز، اور اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات چیت کریں گے پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی کا گراف جس طرح سے بلندی پر جا رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے ہم تھوڑے سے پوائنٹس جاننا چاہیں گے کہ کیا کسی قسم کی کوئی سپلائی چین متاثر ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی پہنچ سے چیزیں دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور لوگ مشکلات میں گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ بیشتر ممالک میں اس وقت افراط زر انتہائی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید خاصی کم ہو چکی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم کچھ بات چیت کریں گے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر FATF یعنی کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں برقرار ہے۔ گزشتہ 2018 سے جس طرح سے گزشتہ 3 سالوں سے پاکستان اس گرے لسٹ میں موجود ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان تمام تر کوششیں کرنے کے بعد بھی اس گرے لسٹ سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے، اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ آخر یہ لسٹ کیا ہے، گرے لسٹ میں جو موجود ممالک ہیں ان پر کس قسم کی پابندیاں ہوتی ہیں اور اس سے باہر آنے کے لیے مزید کیا کوششیں کرنی ہوں گی۔ تو ان دونوں موضوعات کو اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ 2 مختلف موضوعات کی مناسبت سے مہمان موجود ہیں۔ گرے لسٹ کے حوالے سے FATF کے حوالے سے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب رانا جاوید صاحب، جبکہ مہنگائی کا سبب اور سپلائی چین کے حوالے سے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ٹیکساس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب مسعود عبدالی صاحب۔ دونوں مہمانوں سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ کیا آپ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار۔ آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں، ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت۔ امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم۔ تو ابھی رابطہ کیجئے 424-270-6677۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ مسعود عبدالی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹیکساس سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ مسعود صاحب آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ جس طرح سے ہم سپلائی چین کی بات کر رہے ہیں تو یہ سپلائی چین کے بارے میں تھوڑا بریف کیجئے گا کہ یہ کیا ہے اور کیا وجوہات ہیں کہ اس کی وجہ سے دنیا بھر میں مہنگائی جو ہے وہ عروج پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لوگوں کی قوت خرید سے اشیاء باہر ہو چکی ہیں اور ہر چیز ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی قیمتوں کو پر لگ چکے ہیں۔ تو کیا اس کے ریزنز ہیں اور کیا آپ اس کی وجوہات بیان کریں گے؟ دیکھیں سمین، اس میں جو ایک لفظ آپ سن رہی ہوں گی، بہت ہی تمام میڈیا پہ آ رہا ہے کہ سپلائی چین ٹوٹ گئی ہے۔ تو سپلائی چین کیا ہے میں تھوڑا سا آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ دیکھیں، مثال ہم لے لیتے ہیں پاکستان، چونکہ ٹیکسٹائل کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے، تو ٹیکسٹائل کی صنعت کو ہم لیتے ہیں۔ ایک ٹیکسٹائل فیکٹری کو دیکھیں تو ٹیکسٹائل فیکٹری میں کیسے کام ہوتا ہے کہ وہاں خام مال ہے، یعنی دھاگا، خام کپاس، کاٹن جسے کہتے ہیں، اور ڈائی وغیرہ ہوتی ہے، پھر وہاں مشینیں ہوتی ہیں جس پہ کپڑا بنتا ہے، پھر وہاں ٹیکسٹائل انجینئرس ہیں جو ڈیزائن کرتے ہیں کپڑے کو، اور بہت سارے مزدور ہوتے ہیں کام کرتے ہیں، پھر وہاں ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، بجلی، گیس، ڈیزل، یہ سب ہوتا ہے، پھر مشینوں کے چلانے کے لیے اسپیئر پارٹس چاہیے، پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ تو ہو گیا بنانے کا مرحلہ۔ اب بنانے کے بعد کیا ہوگا کہ مصنوعات جو جسے ہم فنش پروڈکٹ کہتے ہیں اس کو صارفین تک پہنچانا ایک دوسرا مرحلہ ہے، نقل و حمل جسے کہتے ہیں۔ اب وہاں پہ کیا ہوگا، یعنی مقامی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ وہاں سے دکانوں پہ چلا جائے گا، لیکن فرض کیجئے کہ ہم اسے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، امریکہ بھیج رہے ہیں، تو وہاں سے کیا ہوگا، وہ سامان کنٹینر پہ لادا جائے گا، کراچی کی بندرگاہ جائے گا، وہ کراچی کی بندرگاہ سے وہ جہازوں پر فرض کیجیے گا امریکہ آ رہا ہے تو امریکہ آئے گا، پھر یہاں کی بندرگاہ پہ کسٹم کلیئر ہوگا، اس کا یہاں ٹرک کے ذریعے وہ آڑتیوں کے پاس اور اس کے بعد دکان تک پہنچے گا جہاں سے صارفین اس کو خرید سکیں گے۔ تو یہ جو مرحلہ ہے کہ خام مال سے بنانے سے لے کر کے صارفین کے ہاتھ تک پہنچانے کا جو مرحلہ ہے، جس کے اندر جسے آپ کہتے ہیں کہ افرادی قوت بھی ہے، یعنی مین پاور چاہیے، مادی قوت بھی چاہیے، مٹیریل ہونا چاہیے، بجلی اور گیس اور ساری چیز، پھر پروسیس ہے، ظاہر سے کپڑے بنانے کا ایک پروسیس ہے، انجینئرنگ پروسیس ہے، اور اس کے بعد نقل و حمل کے، یعنی ٹرک کے ذریعے پورٹ پہ اور پورٹ کے ذریعے دوبارہ پورٹ سے دوبارہ ٹرک کے ذریعے دکانوں پر، یہ جو پورا پروسیس ہے اس کو کہتے ہیں سپلائی چین۔
اور یہ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ سپلائی چین کا ایک بھی حلقہ اگر ٹوٹ جائے تو یہ جو مصنوعات ہیں وہ نہیں پہنچ پاتی صارفین تک. بالکل ایسے ہی جیسے بائسیکل میں جو چلانے والی چیز ہے وہ چین ہے. اگر چین کا ایک حلقہ بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے یا کمزور ہو جائے یا گراری سے نکل جائے تو سائیکل نہیں چلے گی. پیڈل بھی ٹھیک ہے, بریک بھی ٹھیک ہے, لائٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن سائیکل چل نہیں سکتی جب تک جو ہے چین ٹھیک سے نہ کام کر رہی ہے, چین کے حلقے سارے کے سارے بالکل ایک دوسرے سے مربوط نہ ہو. بالکل یہی معاملہ جو ہے اس وقت ہوا ہے ہمارے ہاں. اب اگر اس کو ہم دیکھیں کورونا کے دوران کیا ہوا کہ کورونا کے دوران جو ہے افرادی قوت سب سے زیادہ متاثر ہوئی. یعنی اس دوران جب ویکسین نہیں بنی تھی تو اس وقت احتیاط ہی ایک چیز تھی, احتیاط کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا. تو اس دوران یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا لاک ڈاؤن, کے لوگ گھروں میں بند ہو گئے. یعنی کئی بعض جگہ حکومتوں نے بند کیا, یعنی کرفیو کی شکل بعض ملکوں میں ہوئی, ترکی وغیرہ میں کرفیو کی شکل ہو گئی, سعودی عرب وغیرہ میں, اور بعض جگہ لوگ خود ہی رضاکارانہ طور پہ اپنے گھروں پہ بند ہو گئے, اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا اس مرض سے بچنے کا, ویکسین نہیں بنی تھی. تو اس کے نتیجے کے طور پر یہ ہوا کہ ظاہر کے کارخانوں میں کام رکا اور باقی تمام جگہوں پر رکا. اچھا, جہاں پر کام ہوتا رہا وہاں پر بھی کام جو تھا وہ پوری شفٹ میں نہیں ہو رہا تھا. اچھا, اس دوران یہ ہوا کہ بعض حکومتوں نے, جیسے امریکہ اور یورپ کی حکومتیں, انہوں نے بہت ہی فراخ دلی کے ساتھ اپنے یعنی عوام کی مدد کی, مالی مدد فراہم کی. اس کے سے یہ ہوا کہ انہوں نے اصرار نہیں کیا جلد از جلد جانے پر. تو نتیجہ طور پہ فیکٹریوں میں بھی کام نہیں ہوا, اور فیکٹریوں کے کام نہیں ہونے کا اتنا نقصان نہیں ہوا, لیکن یہ ہوا کہ جو لازمی سروسز ظاہر تھے, مثلاً بندرگاہ ہے یا کے اوپر کام ہو تو رہا تھا, لیکن وہ ایسا ہو رہا تھا, بڑی احتیاط کے ساتھ ہو رہا تھا. مثال کے طور پر امریکہ میں لاس اینجلس کی جو سب سے بڑی پورٹ ہے, وہاں 16 گھنٹے کام ہوتا ہے دن میں, لیکن وہ کر دیا گیا 4 گھنٹے کی 4 شفٹیں لگا دی گئی وہاں پر. اور 4 شفٹیں بھی ایسی تھیں کہ ہر ایک شفٹ کے بعد کوئی 1 گھنٹے کا صفائی کا کام ہوتا تھا وہاں پر. وہ تمام مشینیں, کرینیں, فورک لفٹر, دفاتر, اس کے اندر صفائی کی جاتی تھی, اسپرے کیا جاتا تھا. تو نتیجہ طور پر وہ صحیح معنی میں 9 گھنٹے کام ہوا اس دوران, پورا 1 سال. ابھی بھی وہی, یعنی وہی طریقہ کار ابھی بھی جاری ہے, ختم 9 گھنٹے کام ہو رہا ہے اس میں. اچھا, پھر ایک اور جو مسئلہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ یا تندوری جسے ہم کہتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ شفٹیں بھی ٹھیک سے نہیں چل رہی تھی. مثال کے طور پر یہ اگر ہم اس کو دیکھیں, جو کرینوں سے کنٹینر اٹھائے جاتے ہیں, تو ہوتا ہے کہ اس میں ایک گروپ مزدور جو ہیں وہ کنٹینر میں کرین کا جو حلقہ ہے, زنجیر کا حلقہ وہ لگاتے ہیں کنٹینر کے حک میں, اور اس کے بعد سپروائزر اس کو آ کے دیکھتا ہے, سپروائزر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک سے لگا ہے حلقہ کہ نہیں, کہ اگر حلقہ ٹھیک سے نہ لگا ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کرین اٹھاتے وقت وہ کنٹینر گر جائے. تو پہلے یہ کام ساتھ ساتھ ہوتا تھا, مزدور حلقہ لگا رہے ہوتے تھے, پرو رہے ہوتے تھے زنجیر, اور سپروائزر کو دیکھ رہا ہوتا تھا. لیکن اب یہ ہوا کہ پہلے وہ سارا کام کر لیتے ہیں مزدور, اس کے بعد سپروائزر صاحب آ کے اس کو دیکھتے ہیں. تو نتیجہ طور پر یہ کام جو ہے اور سلو ہوتا رہا. تو اصل جو مسئلہ ہوا یہ افرادی کورونا کی وجہ سے افرادی قوت بھی نقل و حمل کے زمن میں جو ہوا, یعنی جو بندرگاہیں ہیں اس کے اوپر کام رکا اور وہ کام بہت آسان سلو ہو گیا. نتیجہ طور پر یہ ہوا کہ جو جہاز آ رہے تھے اس کو آف لوڈ, اس کا سامان نہیں اتارا جا سکا وقت پر, یعنی آف لوڈ نہیں کر سکے. تو کنٹینر ظاہر کے سینکڑوں کنٹینر ہوتے ہیں جہاز پر جس کو اتارنا ہوتا ہے. تو نتیجہ طور پر اس وقت عالم یہ ہے کہ لاس اینجلس پورٹ کے اوپر 100 کے قریب جہاز, جس پہ ہر پہ تقریباً 300-400 کنٹینر لدے میں وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ یعنی لنگر انداز بھی ہو سکتے, وہ کھلے سمندر کے اندر خالی گھوم رہے ہیں, یعنی تاکہ ان کو جگہ مل جائے. روٹرڈیم جو سب سے بڑی بندرگاہ ہے ہالینڈ کی, یورپ کی بندرگاہ, وہاں کو تقریباً 40 جہاز کھڑے ہوئے ہیں, اور چین میں تو سینکڑوں جہاز ہیں جو سمندر کے باہر, پورٹ کے باہر کھڑے ہوئے, جن کو آف لوڈ ہونے کا وقت نہیں مل رہا. اچھا, اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ظاہر کے سامان کا, پھر اس کے اندر ٹرکنگ کا مسئلہ بھی ہوا کہ ٹرک ڈرائیور جو ہیں, چونکہ پینڈیمک کے دوران, کورونا کے دوران ٹرکنگ کا کام رک گیا, تو بہت سے ٹرک ڈرائیور گھر بیٹھ رہے تھے. تو بہت سے لوگ ایسے لوگ جیسے جو 63, 64, 65 سال کے تھے, انہوں نے علی ریٹائرمنٹ لے لی. انہوں نے کہا اب تو کام ہوگا نہیں, تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لی. اچھا, کچھ نے یہ کیا کہ اس دوران کوئی دوسری نوکری کر لی. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کوریئر سروسز ہوتی ہیں, امیزون, DHL, FedEx, اس میں انہوں نے ملازمت کر لی. اچھا, یہ ملازمت آسان اس لیے تھی, بین الصوبائی جو تجارت ہوتی ہے, مطلب کیلیفورنیا سے آدمی نیو یارک ٹرک لے کے جا رہا ہے, تو ایک ہفتے کا سفر تھا, گھر سے دور, ساری پریشانیاں.
اس کے مقابلے میں فیڈیکس کا کام یہ ہے، ڈی ایچ ایل کا کام یہ ہے، امیزون کا کام یہ ہے کہ آپ صبح کو جائیے، شام کو واپس آ جائیے اپنی فیملی کے ساتھ، اور یہاں تنخواہیں بھی زیادہ ہیں، مراحت بھی زیادہ ہیں. نتیجے طور پر ٹرکنگ انڈسٹری کو سخت افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے. آپ کو سنا ہوگا آپ کو کہ لندن میں پیٹرول پمپ کے اوپر پیٹرول ختم ہو گیا ہے، اس لیے نہیں کہ پیٹرول نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ریفائنری سے کوئی ٹرک چلانے والے نہیں، ٹرک ڈرائیور کے بعد نہیں جو ریفائنری سے پیٹرول لے کر کے پیٹرول پمپوں تک پہنچائیں. تو یہ سب معاملہ ہوا. اچھا، اس میں ایک اور جو بات ہوئی اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ کنٹینرز، آپ کو پتہ ہے سارا سامان کنٹینر پہ آتا ہے. مثال کے طور پر جیسے میں نے کیا، اگر ٹیکسٹائل مل کا سامان بن گیا، اسے ایکسپورٹ کرنے کے لیے کنٹینر چاہیے. اب وہ اگر کال کرتی ہے ہماری فیصل آباد کی کوئی مل، تو اس کے پاس اس کو کنٹینر نہیں ملے گا. ایسے کنٹینر نہیں ہے اس وقت، سارے کنٹینر پھنسے ہوئے جہازوں کے اوپر، جب تک وہ آف لوڈ نہیں ہوں گے تو کنٹینر فری نہیں ہوں گے. تو یہ مسئلہ ہو گیا. اچھا، افرادی قوت میں ایک کمی تو یہ، ایک اور جو بڑی دلچسپ یعنی آبزرویشن آئی ہے وہ یہ کہ اس دوران جب پینڈیمک کے دوران، جب لاک ڈاؤن کے دوران جب لوگ گھر بیٹھے تھے تو بہت بڑی تعداد میں خواتین گھر بیٹھیں. اچھا، خواتین جب گھر بیٹھی تو انہوں نے ایک طریقے سے کہتے ہیں کہ سوچنا شروع کیا. تو ان کو اندازہ یہ ہوا کہ ان کی جو تنخواہیں ہیں اس کے مقابلے میں ان کا خرچ ہے نہیں. ظاہر ہے کہ میاں بیوی دونوں جاب کرتے ہیں تو ان کو باہر سے کھانا منگوانا پڑتا ہے کھانے کے لیے، وہ ان کو اپنے بچوں کے دیکھ بھال کے لیے یعنی بیبی سٹنگ سروس کرنی پڑتی ہے، ڈے کیئر سینٹر بھیجنا پڑتا ہے. پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جو خواتین جاب کرتی ہیں ان کو اپنے میک اپ کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب آمدنی ہوتی ہے تو حکومت ٹیکس بھی لیتی ہے. تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ صاحب کہ ہمارا نوکری کرنا جو ہے وہ سے جو تنخواہ حاصل ہو رہی ہے، ان اس پریشانی تنخواہ حاصل ہو رہی ہے، وہ اس خرچ سے کم ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں ٹیکس کے اوپر، کھانے کے اوپر، اپنے میک اپ کے اوپر، اپنے کپڑوں کے اوپر اور اپنے بچوں کے دیکھ بھال کے اوپر. تو بہت سی خواتین نے تقریباً 15% خواتین، 3 لاکھ خواتین نے فیصلہ کیا، ہاؤس جو ورکنگ وومن تھیں، کہ ہم اب گھر بیٹھیں گے. اس میں ایک بڑا مشہور یعنی جملہ وہ کہہ رہی ہیں آج کل، آپ نے سنا ہوگا کہ یعنی اس کا میں اردو ترجمہ کر رہا ہوں کہ میاں جی آپ جینے کا سامان فراہم کریں، ہم آپ کو جینے کی امنگ فراہم کریں گے. یعنی کہ ہم گھر سنبھالیں گے اور آپ جاب کریں. تو تقریباً 3 لاکھ کے قریب خواتین جو ہیں، 15% ورک فورس کی، وہ گھر بیٹھ گئی ہیں. اس وقت عالم یہ ہے کہ تقریباً 20 لاکھ اسامیاں امریکہ میں خالی ہیں جس کے لوگ نہیں مل رہے، اور ایک اوسط 130 ملازمتوں کے لیے صرف 100 لوگ درخواست دیتے ہیں. اس میں جو بڑی مشکل آ رہی ہے، یعنی پاکستان ہندوستان میں جو مسئلہ ہے وہ تو ہے ہی، یورپ اور امریکہ میں بہت بڑا مسئلہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے 1 مہینے کے بعد کرسمس آ رہی ہے، اور کرسمس یعنی جیسے ہم عید میں خریداری کرتے ہیں، یہاں کرسمس میں خریداری ہوتی ہے. اور اس وقت امریکہ کے بازاروں کے شیلف خالی پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کا خیال ہے کہ اس بار کرسمس جو ہے بڑی مشکل ہوگی، مہنگائی بہت زیادہ ہوگی. اور اسی لیے یعنی امریکہ اور یورپ میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی ہے. کھلونے، خاص طور سے جو بچوں کے گفٹ ہوتے ہیں، کھلونے ہیں، خواتین کے کپڑے ہیں، پرفیومز ہیں، ان کی ذخیرہ اندوزی شروع ہو گئی. تو یہ جو مسئلہ اس وقت ہے، یہ اصل وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں سپلائی چین کا بحران. سپلائی چین ٹوٹنے کی وجہ سے، نقل و حمل کے متاثر ہونے کی وجہ سے اس وقت کارخانوں سے مال بازار تک نہیں پہنچ رہا. مسعود صاحب، یہ بھی مجھے بتائیے کہ جس طرح سے آپ نے تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا، تو جو ترقی پذیر ممالک ہیں، یعنی کہ اگر ہم امریکہ، یورپین کنٹریز اور دیگر تمام تر ممالک سے ہٹ کے اگر جنوبی ایشیائی ممالک کی اس خطے کی بات کریں تو وہ ترقی پذیر ممالک میں شمار ہوتے ہیں. وہاں پر مزید مشکلات بڑھ چکی ہیں اس سچویشن کے دوران. تو ان ممالک کو اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان حالات سے باہر آنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے، ساری دنیا متاثر ہو رہی ہے. ایشیا اور افریقہ اور امریکہ کے درمیان اس میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ چونکہ یہ جو مالدار معیشتیں ہیں یورپ کی اور امریکہ کی، کینیڈا کی، ان کے پاس چونکہ ان کے عوام کے پاس جو ہے وہ قوت خرید زیادہ ہے. یعنی مہنگائی یہاں بھی ہوئی لیکن قوت خرید چونکہ زیادہ ہے، اس لیے وہ اس کا اثر محسوس نہیں ہو رہا عام لوگوں کو اس بری طریقے پہ جس طرح جو اثر پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان میں لوگوں کو ہو رہا ہوگا یا افریقہ میں ہو رہا ہوگا. لیکن یہ جو جس کا جو اس میں اس کے متاثر سب لوگ ہو رہے ہیں. اس میں جو بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے ان ملکوں کو جو تیل درآمد کرتے ہیں، جیسے پاکستان ہے یا ہندوستان ہے یا بنگلہ دیش ہے. اچھا، تیل درآمد چین بھی کرتا ہے، لیکن چین چونکہ ایک بڑا امیر ملک ہے، اس کی معیشت بڑی مستحکم ہے، تو اس لیے اس کو اتنا فرق نہیں پڑ رہا تیل کی قیمت بڑھ جانے کی وجہ سے. لیکن جو چھوٹے ملک ہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سے میں نے کہا، وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کہ اس وقت کیونکہ تیلوں کے یعنی جو جہاز پھنسے ہوئے ہیں،
تو تیلوں کے ٹینکر بھی پھنسے ہوئے. تو نتیجہ طور پہ تیل جو ہے, اچھا ایک مزے بات یہ ہے کہ تیل کی جو مجموعی پیداوار ہے اس وقت وہ ڈیمانڈ کے مطابق ہے. یعنی ایسا نہیں کہ تیل کی پیداوار کم ہو رہی ہے, یعنی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں تیل کی وہ اس لیے نہیں کہ وہ کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے, بلکہ وہ تیل جو ہے وہ موو نہیں ہو رہا, یعنی تیل جو ہے وہ صارفین تک پہنچ نہیں پا رہا, اس لیے کہ ٹینکر جو ہے وہ پھنسے ہوئے, زیادہ ٹینکر کے پھنسے ہوئے تو ٹینکروں کے اوپر ہی تیل آتا ہے, لیکن اگر وہ ٹینکر موو نہیں ہو رہا تھا نتیجہ طور پر ٹینکر جو وہ تیل جو ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا, نہیں ان ملکوں تک نہیں پہنچ رہا. تو اس کی وجہ سے جو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے تیسری دنیا کو, وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں تیل کا بحران پیدا. مثال کے طور پر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان LNG درآمد کرتا ہے, تو ابھی پاکستان نے جو LNG کے لیے ٹینڈر کھولا, یعنی ٹینڈر فلوٹ کیا یا جسے کہتے ہیں پیشکشیں کی دعوت دی لوگوں کو, تو ایک بھی ٹینڈر نہیں آیا. یعنی عجیب کمال ہے کہ کسی نے ٹینڈر ہی نہیں کیا پاکستان کے لیے, کوئی پیشکش جمع ہی نہیں کرائی پاکستان کو LNG فراہم کرنے کی, اس لیے کہ LNG یعنی چھوٹے پیمانے پر پاکستان چونکہ ظاہر اتنا بڑا کسٹمر نہیں ہے, تو جو آڑتی ہیں ان کا بہت زیادہ, چونکہ تیل حاصل کرنا بہت مشکل ہے LNG, اس لیے انہوں نے پاکستان کو ٹینڈر نہیں کیا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ جو ہو رہا ہے پاکستان, ہندوستان اور چھوٹے ملکوں کے دور میں وہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ تیل کے بحران کے معاملے میں کہ تیل کی یعنی قیمت زیادہ ہونا تو ایک بحران ہے, تیل کی فراہمی بہت بڑا مسئلہ ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود تھے. کچھ مزید گفتگو کریں گے FATF کے حوالے سے اور پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے. FATF کے حالیہ جو اجلاس ہوا ہے اس کے بعد گرے لسٹ میں اس کی پوزیشن برقرار ہے, اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. پاکستان میں دارالحکومت اسلام آباد سے رانا جاوید سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمیں جوائن کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو, یہاں وہاں کہیں نہ جائیں. سابو آٹوموٹیو ریپیئر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں. انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپینشن کا مسئلہ, ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ, ہر کام معیاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں. سابو آٹوموٹیو ریپیئر ورکشاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یارک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں. 1259 میکڈونلڈ ایونیو, بروکلن, نیو یارک. 718-377-2323. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. FATF کے حوالے سے گفتگو کریں گے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار رانا جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. آپ سے پہلا سوال تو میرا یہی ہوگا کہ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیجئے گا کہ یہ FATF کیا ہے, یہ کیا ادارہ ہے, اس کے کیا مقاصد ہیں. دوسرا کہ اس میں جو گرے لسٹ اور بلیک لسٹ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ گرے لسٹ ممالک کیا ہیں, بلیک لسٹڈ کنٹریز کیا ہیں, یہ کیا ہیں جو شقیں ہیں ان لسٹوں کی, یا کیا وجوہات ہیں کہ ممالک ان لسٹوں میں آ جاتے ہیں, کیا اثرات ان کے گرے لسٹ یا بلیک لسٹ ہونے سے ان کی معیشت پر مرتب ہوں گے؟ اس ادارے کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن تھی نا, خاص طور پر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو 2007-2008 میں UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز پاس ہوئی تھیں جس میں کہا گیا تھا پاکستان کو کہ وہ منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کریں, وہ ملیٹنٹس کے جو سورسز آف فنڈنگ ہے اس کے اوپر اقدامات کریں. اس میں اسپیسیفکلی حافظ سعید کا ریفرنس دیا تھا. اور پھر یہ ادارہ اس کے اندر چونکہ اس میں 27-28 ممبر ہیں اور یہ کنسنسس سے بالعموم چلتے ہیں, جنرلی ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر گرے لسٹ جو ہے وہ پہلا کرائیٹیریا ہے کہ اگر کوئی ملک جو ہے اس کے اینٹی منی لانڈرنگ پہ اقدامات نہیں کر رہا ہے, جس میں ٹیرر فنانسنگ اس ملک سے ہو رہی ہے, تو پہلی جس طرح پاکستان کو 2015-16 میں غالباً انہوں نے گرے لسٹ پہ ڈالا, اور پھر اس کے بعد ان کو وہ پورا پلان دیتے ہیں کہ آپ یہ اقدامات کریں, اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے گرے لسٹ سے نکال دیں گے, اگر نہیں آپ یہ اقدامات کریں گے تو ہم آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے. اب بلیک لسٹ ڈالنے کے بعد جنرلی اس ملک کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی ان ٹرمز آف اٹریکٹنگ دی انویسٹمنٹ.
تو جو فارن بزنس مین ہے وہ زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوتا. یہ جنرل پرسیپشن ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ اگر کوئی ملک بلیک لسٹ بھی ہو جاتا ہے جیسے نارتھ کوریا ہے, ایران ہے, اور غالباً اب اور بھی شاید ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں, تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنتا جتنا کہ ہمارے ملک کے اندر اس کو بنایا جا رہا ہے. لیکن بہرکیف یہ ایک ایشو ہے, اور پاکستان نے اس کے اوپر جتنے بھی اقدامات کیے ہیں ابھی تک اس میں موسٹلی بائی اینڈ لارج ہم نے اس پہ لیجسلیشن بھی کر دی ہے اینٹی منی لانڈرنگ کی, اور اس میں ہم نے جو جن اداروں کو, جن ملیٹنٹ سسپیکٹڈ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے جو سورسز آف فنڈنگ تھے سسپیکٹڈ, جو ان کے انسٹیٹیوشن تھے, حافظ سعید احمد کے خاص طور پہ ان کے ڈفرنٹ آؤٹ فٹس چل رہے تھے, ان سب کو بند کر دیا. گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا اور بینک ٹرانزیکشن ہر چیز کو بند کر دیا. لیکن اس کے باوجود پاکستان ابھی تک گرے لسٹ میں ہے, اور اب اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یہ سب کو پتہ ہے کہ اس میں بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا. ہندوستان سریعام یہ بات کرتا ہے جی کہ ہماری وجہ سے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جا رہا ہے. تو پاکستان کی جو سپورٹ ہے وہ بھی زیادہ نہیں ہے دنیا میں. ترکی آپ کی سپورٹ کرے گا, ملیشیا سپورٹ کرے گا, بدقسمتی سے ہمارے جو مشرق وسطیٰ میں ہمارے جو عرب ممالک ہیں ان کی بھی سپورٹ بڑی سرٹنلی ڈیوینڈلس, کوئی پتہ نہیں ان کا چلتا. اور تمام اقدامات کرنے کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ سے باہر نہیں نکالا جا رہا. اور اس ابھی تو نہیں لیکن پچھلی دفعہ بھی جب ان کی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی تھی تو ہمارے ریاکشن میں ہمارے حکومت پاکستان نے کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا. اور جب آپ پولیٹیکل ریزنز کی بات کرتے ہیں اس میں ایک ہندوستان کا فیکٹر ہے, دوسرا امریکہ کا ہے. تو دے وانٹ ٹو کیپ پاکستان انڈر پریشر فار ورائٹی آف ریزنز. پہلے افغانستان کا مسئلہ تھا کہ اس میں وہ کنسیشنز لے رہے تھے. ابھی بھی افغانستان کا مسئلہ, ظاہر طالبان وہاں پہ آ گئے ہیں لیکن کسی نہ کسی شکل میں ان کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان کو پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں اوور دا ہاریزن اسپیس دیں مڈل ایسٹ سے, مشرق وسطیٰ سے, تاکہ ہم اگر افغانستان میں بمبارڈمنٹ کرنا چاہیں تو کریں. تو اس سلسلے میں کچھ رپورٹس اچھی نہیں ہیں, شاید کوئی اس قسم کا ایگریمنٹ جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے کہ جو 20 سال سے ہمارا ایگریمنٹ چل رہا تھا امریکہ کے ساتھ ٹو یوز گراؤنڈ اینڈ ایئر اسپیس, اس میں چینجز کر کے شاید ایئر اسپیس کی بات کی جا رہی ہے, اس کے باوجود کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ پولیٹیکل فیکٹرز ہیں. پھر ہندوستان والا جو معاملہ ہے وہ ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستان کو انڈر پریشر رکھا جائے, اور بقول ان کے جو کہتے ہیں کہ یہاں سے انفلٹریشن پاکستان سے کشمیر کے اندر نہ ہو. اب کشمیر کے اندر زیادہ تر انڈیجنس ریزسٹنس ہے, وہاں پہ ڈفرینٹ ریزسٹنس گروپس بن گئے ہیں. آپ نے ان کشمیر کا اسٹیٹس چینج کر دیا, کشمیریوں کو آپ آئے روز مار رہے ہیں, ان کی بہنوں کو, بیٹیوں کو آپ ذلیل کر رہے ہیں, ریپ کر رہے ہیں. تو آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اس چیز کو قبول کر لیں گے. پھر اسی طرح جو وہاں پہ کشمیر جو ہے واحد مسلم اسٹیٹ ہے جو کہ وہاں پہ مسلم آبادی اکثریت میں ہے, اس کے اسٹیٹس کو چینج کیا جا رہا ہے, باہر سے ہندوؤں کو آباد کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر. تو اب لوگ وہاں پہ جو ہے رزسٹ کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, وہ آ جا کے ہم پہ الزام لگا دیتے ہیں جی پاکستان سے چیزیں ہو رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دس از اسینشلی پولیٹیکل ریزنز. اور اگر ہم پاکستان کو بہت سارا کہہ دیں گے پاکستان نے ڈپلومیسی اچھی نہیں کی, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, ایسی کچھ چکر نہیں. اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ تعصب ہے, اور اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے, اور اسی لیے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا. اسی لیے کشمیر کے اندر جو تحریک آزادی ہے وہ جینون تحریک آزادی ہے, فریڈم موومنٹ ہے, اس کو وہ کہہ رہی ہے ٹیررزم ہے. اس کے اوپر کم از کم یو این کی 11 ریزولوشنز ہیں جو کہتی ہیں کہ وہاں پہ ریفرینڈم کرایا جائے کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے اوپر. اور اس کے اوپر یہ اور آپ دیکھیں کہ یو این جنرل اسمبلی کی 1970s کی ریزولوشنز ہیں کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایک لیگل سٹیٹس موجود ہو وہاں لوگوں کو جو ہے آرمڈ ریزسٹنس کرنے کا حق ہے. لیکن ہندوستان نے اس کو انٹرنیشنلی پورٹریٹ کیا ہے کہ یہ ٹیررزم ہے, امریکہ سپورٹ کر رہا ہے, پورا ویسٹ سپورٹ کر رہا ہے. اور اصل فیکٹرز وہ ہیں کہ پاکستان کو پریشرائز رکھا جائے, ان سے شرائط بنوائی جائیں, ان کو مکمل طور پہ ساورن اکنامکلی ساورن نہ کیا جائے, IMF کے ذریعے ان کو پریشرائز کیا جائے. تو اینی وے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو یہ پریشر جو ہے اب اٹس اے ہائی ٹائم ٹو ود اسٹینڈ دیٹ پریشر.
ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیے گا جاوید صاحب کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ 2013 سے 2016 تک پاکستان اس گرے لسٹ سے باہر آیا تھا اور اس کے بعد 2018 میں ایک مرتبہ پھر یہ گرے لسٹ میں چلا گیا، تو اس کے کیا ریزنز ہیں کہ پاکستان نے وہ کون سے سٹیپس لیے تھے جس کی وجہ سے وہ 2013 سے 16 کے بعد جو ہے وہ ان 3 سالوں میں باہر رہا ہے گرے لسٹ سے، اور پھر اس کے بعد واپس 2018 میں گرے لسٹ میں چلا گیا؟ تو کون سے وہ اقدامات تھے جس کی وجہ سے گرے لسٹ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے اور اب بھی ہمیں انہی کو فالو کرنا چاہیے؟ دیکھیں محترمہ، ایک بات سمجھیں، وہ یہ کہ کوئی بھی یہ جو ہوتا ہے نا کہ فلاں ملک سے ملیٹنسی آ رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ سارے پبلک کنزمپشن کے لیے ہے، اس کا کوئی چکر وکر نہیں ہوتا۔ اور اس وقت اس وقت کے جو حکمران تھے نواز شریف، وہ ان کا یہ خیال تھا جی کہ کشمیر میں جو ہمارے بندے کو یہاں سے اگر چلے جاتے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، اگر آپ کریک ڈاؤن نہیں کریں گے تو پاکستان کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، ہم گرے لسٹ میں چلے جائیں گے، اس قسم کی وہ۔ اور زیادہ تر چونکہ نواز شریف کی گورنمنٹ جو ہے وہ پرو ویسٹ ہے، رہی ہے ان دا پاسٹ، اور اسی طرح پیپلز پارٹی گورنمنٹ جو ہے وہ پرو ویسٹ رہی ہے، تو ان کو کنسیشنز آئی ایم ایف بھی بہت زیادہ دیتا تھا، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سخت نہیں ہوتی تھی، اور کیونکہ وہ مغرب کا ایجنڈا مانتے تھے، اس پہ فوج جو ہے وہ ریزسٹنس کرتی تھی، اور فوج کے اور نواز شریف کے اور زرداری کے بھی فوج کے ساتھ جو ہے اسی طرح تعلقات خراب رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 2017 کی غالباً بات ہے یہ، جب ڈان لیک ہوئی، اور ڈان لیک میں یہ خبر جو ہے چلوائی گئی نواز شریف کی طرف سے کہ جی میں تو چاہتا ہوں کہ جہاد جو ہے پاکستان سے جو لوگ جہاد کرنے جاتے ہیں کشمیر کے اندر، اس کو بند کیا جائے، لیکن فوج آڑے آ رہی ہے۔ تو اب اس کے نتیجے میں فوج کے اور اس وقت کا جو وزیر اعظم نواز شریف سے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے، معاملات کافی گڑبڑ ہو گئے، اس پہ انویسٹیگیشن بھی ہوئی۔ اب یہ اپوزیشن کہیں گے نہیں جی دیکھیں ہم نے تو آپ کو پہلے کہا تھا، آپ کر لیں۔ بات یہ ہے فار دا سیک آف آرگیومنٹ، اگر یہاں سے لوگ جا بھی رہے ہیں تو کیا آپ کشمیر کوز کو بالکل چھوڑ دیں؟ وہاں پہ نہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اگر کوئی کشمیر کے اندر سے ان کے لوگ چلے جاتے ہیں، اتنا بڑا بارڈر ہے، تو ہمیں نہیں پتا۔ اور موسٹلی لوگ جو ہے وہ ریزسٹنس جو ہے وہ بڑی جینون ہے، انڈیجنس ریزسٹنس ہے۔ تو چونکہ نواز شریف اور زرداری جو ہے وہ بہت زیادہ کنسیشنز دیتے تھے، they were pro ویسٹ، ان کا ایجنڈا پاکستان کے جو ریجنل جیو اسٹریٹجک ایجنڈا ہے ان سے کلیش کرتا ہے، اور نواز شریف کا اور زرداری کا ایجنڈے میں ان کی سوچ میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، وہ بھی they were very pro ویسٹ۔ unlike them، عمران خان جو ہے اس کے اندر اینٹی ویسٹرن لیننگ ہے، یہ بات کرتا ہے کہ جی ہم کوئی ایئر اسپیس امریکنز کو نہیں دیں گے۔ ابھی سی آئی کا چیف آیا تھا 2-4 مہینے پہلے، اس سے بھی ملاقات نہیں کی، اور بھی ان کے جو سینئر آفیشیلز ہیں ان سے ملاقات نہیں کرتا، تو ہی از کیپنگ دیم ایٹ اے ڈسٹینس، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جب آپ اس قسم کی تھوڑی سی سیلف رسپیکٹ دکھائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آپ کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پہ ٹف ٹائم دیں گے، وہ آئی ایم ایف کے ذریعے آپ کو ٹف ٹائم دیں گے، کنڈیشنز ایسی سخت لے کر آئیں گے جس سے مہنگائی ہوگی، اور جو بھی لیڈر جو ان کو آنکھیں دکھائے گا وہ عوام کے اندر ان پاپولر ہوگا۔ عوام تو یہ نہیں دیکھتے کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا انٹرنیشنل جیو اسٹریٹجک ایجنڈا ہوتا ہے، اور وہ ایجنڈا آئی ایم ایف بدقسمتی سے فالو کر رہے ہیں، اور وہ ایجنڈا جو ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو کہ پیرس بیس ہے وہ فالو کر رہے ہیں۔ جاوید صاحب یہ بھی مجھے بتا دیجئے کہ کیا اس وقت گرے لسٹ میں رہنے سے ملک کی معیشی صورتحال جو ہے پاکستان کے جو اس وقت معاشی اشاریہ نظر آ رہے ہیں وہ مزید متاثر ہوں گے، مزید معاشی صورتحال متاثر ہوگی، سچویشن مزید کرٹیکل ہو سکتی ہے معاشی طور پر، اور یہ معاشی مشکلات جو ہیں وہ شہریوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے مزید بڑھنے والی ہیں؟ دیکھیں گرے لسٹ کا اس طرح کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے جتنا آئی ایم ایف کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، یعنی کہ اگر ہم گرے لسٹ سے نکل جاتے ہیں تو ہماری جنرلی ایک ریپوٹیشن ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے ڈفرینٹ پروجیکٹس کے لیے، میگا پروجیکٹس کے لیے، وہ زیادہ بہتر اٹریکٹ کر سکتا ہے، اس حد تک فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن مین ایشو آئی ایم ایف کا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بہت ٹف ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ آپ جو ہے روپی کو اس کو ڈی ویلیو کر دیں۔ اب جب روپیز کی ڈی ویلیویشن ہوگی
تو نیٹ رزلٹ ہے اس کا ایک چین افیکٹ ہوگا, وہ پھر سپلائی لائن پوری کی پوری متاثر ہوگی. اور یہاں پاکستان میں جو ہے ہمارا جو ٹریڈر ہے وہ اگر حالانکہ انہوں نے وہ پرانی کاسٹ پہ چیزیں سستی لی ہوتی ہیں, جیسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ فوری طور پہ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں. ایک آرٹیفیشل کمپوننٹ بھی ہے لیکن ایک جنرل کمپوننٹ بھی ہے کہ جیسی روپیہ جو ہے وہ اس کی قدر گرے گی, جیسے پیٹرول مہنگا ہوگا. پیٹرول کا فیکٹر جو جنرلی جو ہے وہ اس کے ساتھ کم لنک ہے, وہ تو انٹرنیشنلی اگر پیٹرول بڑھتا ہے تو حکومت کو کرنا پڑتا ہے, لیکن مہنگائی کا تعلق زیادہ تر IMF کے ساتھ ہے. اور آپ یہ بات سمجھیں کہ جب IMF آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی اکانومی جو ہے اس کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے. مثلا IMF کہے گا کہ آپ روپیز کو ڈیویلیو کر دو تو آپ کرنا پڑتا ہے, اگر نہیں کریں گے تو آپ کے پیسہ نہیں ملے گا. پیسہ نہیں ملے گا تو آپ نے جو پہلے قرضے لیے ہوئے ہیں, ورلڈ بینک سے لیا ہوا ہے, IMF سے لیا ہوا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لیا ہوا ہے, اور بہت سارے کنسورشیمز بنے ہوئے ہیں, ان سے قرضے لیے ہوئے ہیں, وہ واپس کیسے کریں گے؟ حالانکہ IMF جو پیسے دے رہا ہے آپ کو وہ بہت تھوڑے ہیں, لیکن چونکہ اس میں انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہوتا ہے, ایک یہ اٹریکشن ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو IMF بیل آؤٹ پیکج نہیں دیتا تو ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے جو قرضے آپ کو دینے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں دیں گے. تو یہ سارے کے سارا انٹر لنکڈ ہے. اور اگر پاکستان کی کوئی بھی حکومت آ جائے, یہاں کوئی بھی حکومت آ جائے, آپ دیکھیں جنرل ایوب سے لے کر, جنرل ایوب جو ہے وہ مہنگائی کے اوپر اس کی حکومت ختم ہوئی. بھٹو نے بھی یہی کمپلین اسی قسم کی کرتا رہا, لیکن وہ ایک ڈفرینٹ سچویشن تھی. لیکن مہنگائی کا رونا اس وقت بھی تھا, مشرف کے دور میں بھی تھا, نواز شریف کے زرداری میں بھی. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حکمران آ جائے یہ سلسلے چلتے رہیں گے, کیونکہ یہ نہ عمران خان کے بس میں ہے نہ کسی اور کے بس میں ہے. عمران خان کی حیثیت اکنامک پالیسی میں ایک اکنامک مینیجر سے زیادہ کچھ نہیں ہے, ایک امپلیمنٹ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب تک کوئی حکومت پاکستان کے اندر, میرا تو خیال ہے کہ میں یہاں تک جاؤں گا کہ آپ کو پاکستان will have to hit the rock bottom on economy. آپ کو جب تک آپ ڈیفالٹ نہیں کریں گے IMF سے نہیں نکل پائیں گے. آپ کو اپنا انڈیجنس سسٹم بلڈ اپ کرنا پڑے گا, IMF سے جان چھڑانی پڑے گی. ہر وقت خطرہ یہ لگا رہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے اگر IMF کے پاس نہ گئے, ہماری انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ ہر دفعہ چلتا رہتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کو انمپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. آپ جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے, دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں گے, تو دوسروں کی پالیسیاں جو ہیں اختیار کرتے رہیں گے, اور پاکستان کے اندر مہنگائی کا رونا اسی طرح ہوتا رہے گا. اس کا کوئی حل نہیں ہے. آج اگر عمران خان کی حکومت چلے جائے تو کیا یہ اپوزیشن والے یہ مہنگائی کم کر دیں؟ ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے. تاہم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ IMF سے یہ جب مذاکرات کریں تو کچھ کنڈیشنز وہ کم کر دیں گے, کیونکہ نواز شریف یا PMLN یا پیپلز پارٹی یہ لوگ پرو ویسٹ ہیں, زیادہ مغرب زدہ ہیں ان کی, اور عمران خان ذرا تھوڑی سی آنکھیں دکھاتا ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے کنڈیشنز ٹف کیے ہیں. لیکن کوئی بھی آ جائے پرابلمز پرسسٹ کریں گے, مہنگائی ختم ہونے والی نہیں ہے جب تک آپ IMF سے مکمل طور پر جان نہیں چھڑاتے, ایون if it means that پاکستان ڈیفالٹس, کیونکہ آپ کے اندر ایک معاشی کرائسس آئے گا, زیادہ بحران بڑھے گا, لیکن وہ آپ اپنے پاؤں پہ تو کھڑے ہو جائیں گے نا, ایک دفعہ سنبھل تو جائیں گے نا. یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے, اور اس میں اندازہ کریں کہ جو اس وقت مزدور طبقہ, جو عام غریب آدمی ہے, اس کا بہت برا حال ہے. اور لوگوں کی تنخواہیں جو سرکاری ملازم ہیں وہ وہی ہیں, اور جبکہ ان کی جو قیمت خرید ہے وہ مارکیٹ کے اندر جب جاتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ بالکل مہنگی ہو گئی ہیں, دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں, فوڈس جتنی بھی آپ کے آئٹمز ہیں وہ سارے کے مہنگے ہو گئے ہیں, جو ایوری ڈے یوز کموڈیٹیز ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. تو بجٹ تو ان کے پاس وہی ہے نا, تو پرابلم تو ظاہر آئیں گے. بہت شکریہ. رانا جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے, اور FATF کے حوالے سے ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے کہ پیرس میں ہونے والے 3 روزہ اجلاس کے بعد جس طرح سے پاکستان, نہ صرف پاکستان بلکہ ترکی اور اردن کے علاوہ مالی بھی اس گرے لسٹ میں ہمیں نظر آتا ہے, جس کی وجوہات ہیں بہت سی, اور یہ کہا گیا ہے کہ 34 میں سے 30 شقوں پر یا جو کنڈیشنز بتائی گئی تھیں اس پر عمل درآمد کیا گیا ہے, اور جب تک وہ تمام تر کنڈیشنز پوری نہیں ہو جاتی پاکستان کے لیے اس گرے لسٹ سے آنا مشکل ہو جائے گا. اور یہی نہیں بلکہ معاشی صورتحال بھی اسی طرح سے دگرگوں ہوتی چلی جائے گی. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.